یہ کہانی ایک لڑکی عالیہ کی ہے۔ عالیہ ایک خوبصورت، نازک دل اور خوابوں میں رہنے والی لڑکی تھی۔ اس کی شادی ایک کاروباری شخص احمد سے ہوئی۔ احمد نہایت سنجیدہ، ذمہ دار اور سخت مزاج آدمی تھا۔ عالیہ کی زندگی بظاہر پرسکون تھی۔ گھر، شوہر، ساس، سسر، سب کچھ تھا، لیکن دل کے اندر ایک خلا تھا۔ عالیہ کو احمد سے محبت ضرور تھی، لیکن احمد اکثر اپنے کاروبار میں اتنا مصروف رہتا کہ بیوی کو وقت دینا بھول جاتا۔ عالیہ کے دن تنہائی میں گزرنے لگے۔ ایک دن اچانک عالیہ کی ملاقات اس کے پرانے کالج کے دوست ریحان سے ہوئی۔ ریحان وہی پرانا شوخ اور خوش مزاج لڑکا تھا جو ہر بات میں مسکرا دیتا تھا۔ عالیہ اور ریحان کی ملاقات پہلے تو اتفاقی تھی، لیکن رفتہ رفتہ یہ ملاقاتیں بڑھنے لگیں۔ ریحان عالیہ کی مسکراہٹ کو دیکھ کر کہتا، تم بالکل ویسی ہی ہو جیسے کالج میں تھی۔ عالیہ شرما کر کہتی، وقت نے سب کچھ بدل دیا ریحان، لیکن کچھ باتیں دل میں ہمیشہ وہی رہتی ہیں۔ یہی باتیں آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ایک نیا رشتہ بننے لگی۔ اب عالیہ کا دل احمد کے بجائے ریحان کے ساتھ لگنے لگا۔ فون کالز، میسیجز اور چھپ چھپ کر ملاقاتیں معمول بن گئیں۔ وہ وقت جو کبھی خالی تھا اب جذباتی اور رومانوی پلوں سے بھر گیا۔ مگر ہر ملاقات کے بعد عالیہ کا ضمیر اسے کچوکے لگاتا۔ وہ سوچتی، کیا میں اپنے شوہر کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہوں؟ لیکن پھر ریحان کی باتیں، اس کی توجہ اور اس کی محبت عالیہ کو سب بھلا دیتی۔ احمد کو شک ہونے لگا۔ وہ دیکھتا کہ عالیہ اکثر موبائل پر مصروف رہتی ہیں، کمرے میں اکیلی بیٹھ کر مسکرا رہی ہیں۔ ایک رات احمد نے عالیہ سے کہا، عالیہ، کیا تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ عالیہ گھبرا گئی۔ اس نے انکار کیا، لیکن دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ احمد کا شک دن بدن بڑھتا گیا۔ ایک دن احمد نے عالیہ کا فون دیکھنے کی کوشش کی، مگر عالیہ نے فوراً چھین لیا۔ یہی لمحہ احمد کے دل میں آگ لگا گیا۔ ادھر ریحان بھی چاہتا تھا کہ عالیہ احمد کو چھوڑ کر اس کے پاس آ جائے۔ ریحان نے کہا، عالیہ، تم کب تک یہ دوہری زندگی جیو گی؟ اگر مجھ سے سچ میں محبت ہے تو احمد کو چھوڑ دو۔ عالیہ پہ شدید دباؤ آ گیا۔ ایک طرف شوہر کا گھر اور عزت، دوسری طرف ریحان کی محبت اور جذبات۔ احمد نے بالآخر عالیہ کا پیچھا کیا۔ ایک دن وہ دونوں کو ریسٹورانٹ میں اکٹھے دیکھ لیتا ہے۔ اس لمحے عالیہ کا راز کھل گیا۔ احمد کے چہرے پر غصہ اور دل پر دھوکہ چھا گیا۔ اس نے عالیہ کو گھر لا کر کہا، میں نے تمہیں سب کچھ دیا، عزت دی، مقام دیا، لیکن تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ عالیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بولی، احمد، میں نے محبت ڈھونڈی تھی، تم نے مجھے وقت نہیں دیا، میں اکیلی رہ گئی تھی۔ اب عالیہ کے سامنے صرف دو راستے تھے، شوہر کی معافی مانگ کر نیا آغاز کرے یا ریحان کے ساتھ بھاگ جائے۔ عالیہ کا دل ریحان کی طرف مائل تھا، مگر دماغ کہتا تھا کہ شوہر اور خاندان کی عزت برباد نہ کرے۔ آخر کار اس نے ریحان سے آخری ملاقات کی۔ وہ رو کر بولی، ریحان، تم میرے دل کی کمزوری تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں اپنی زندگی شوہر اور خاندان کے بغیر نہیں گزار سکتی۔ یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہے۔ ریحان ٹوٹ گیا، لیکن خاموشی سے چلا گیا۔ عالیہ نے احمد سے معافی مانگی۔ احمد کا دل زخمی ضرور تھا، لیکن اس نے کہا، میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، لیکن یہ زخم کبھی نہیں بھرے گا۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اصل کہانی عالیہ کے دل میں باقی رہتی ہے، جہاں ایک محبت ہمیشہ کے لیے دبی رہ گئی اور ایک رشتہ صرف ذمہ داری پر قائم رہا۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ شادی کے بعد اگر رشتوں میں توجہ اور محبت نہ ہو تو خلا پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ خلا کبھی کبھار انسان کو ایسی راہ پر لے جاتا ہے جو بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔